الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک نمونہ ہے. میرے عزیزو، انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ جنت کا حصول ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنے آخری نبی، آخری رسول اور آخری راہبر اور آخری حبیب اور آخری مرشد اور آخری رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ میری بات نہیں، اللہ اپنی کتاب میں بھی اس موضوع کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، اور میرے آپ کے نبی کا ایک معروف فرمان بھی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو جواب میں آپ نے ایک اصول ذکر کیا تھا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری بات مانے گا، جو میری سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کا عقیدہ اور عمل اور منہج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کا اللہ کے بارے میں تصور، فرشتوں کے حوالے سے اس کا نظریہ، آخرت کے حوالے سے اس کی سوچ وہ جس طرح میں نے ذکر کی ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اس کی عبادات بھی جو اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اللہ کے لیے پیش کی ہے وہ میری سنت کے مطابق ہوگی. من اطاعنی، جو اپنے عقیدے اور عمل اور عبادت میں مجھے دیکھے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم کا اسوہ کیا ہے، رسول کریم کی سنت کیا ہے، نبی معظم نے کس طرح عمل کیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا، جو میری سنت سے منہ موڑ لے گا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل نہیں بنائے گا، جس کی عبادت کا طریقہ میری عبادت کے طریقے سے میل نہیں کھائے گا اور موافقت نہیں کرے گا، تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. میرے عزیزو، رب نے اپنی کتاب میں اپنی محبت بانٹنے کے لیے اور اپنی محبت تقسیم کرنے کے لیے اور اپنی محبت ان لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نبی کریم کی اتباع موجود ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، رب کا پیار وصول کرنا چاہتا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے سر کی چوٹی سے لے
کر پاؤں کے ناخن تک اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو، اپنے شب و روز کو، اپنی خوشی غمی کو، اپنے عمل عبادت کو، اپنے حج روزہ کو، اپنے روزہ عبادت کو، حج اور عمرے کو، زندگی کے کسی عمل کو بھی جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، دیکھوں کہ میرے محمد، میرے حبیب اور میرے ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ محمد کریم آپ اپنے امتیوں سے اور اپنے ماننے والوں سے یہ بات کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت کے متمنی ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو رب کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں مجھ محمد کی اتباع کر لو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ جب میرے پیچھے چلو گے، جب میری اتباع کرو گے، جب میرا طریقہ دیکھو گے، جب میری سنت کو ڈھونڈو گے اور جب میری سنت کے متلاشی بنو گے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو وہ رب رحمان، وہ رب ارض و سما، وہ رب ذوالجلال تم سے محبت بھی کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ میں اگر اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملنا چاہتا ہوں، عمل اور عبادت کے ذریعے، نیکی اور اطاعت کے ذریعے، ذکر اور تسبیح کے ذریعے، نماز اور روزے کے ذریعے، یا کسی بھی عمل اور کسی بھی عبادت کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میری مرضی کا عمل نہیں ہوا، اللہ کے ہاں قابل قبول، میری سوچ کے مطابق۔ میرے آبا و اجداد کس طرح کرتے تھے، میرے دادا اور نانا کس طرح کرتے تھے، میرے گاؤں کے لوگ کس طرح کرتے تھے، میرے محلے کے لوگ کس طرح وہ دن گزارتے تھے، نہیں، رب ذوالجلال نے اپنی محبت بانٹنے کے لیے اور اپنا پیار دینے کے لیے، نیکی اور عبادت کی قبولیت کے لیے، قیامت تک کے لیے صرف ایک شخصیت کی اتباع کو شرط قرار دیا ہے، اور وہ نام ہے میرے آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آج ہی ایک ساتھی نے مغرب کے بعد فون کیا، استاد جی جو وہ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے وہ کب رکھنا ہے؟ سوموار کو رکھنا ہے یا اتوار کو رکھنا ہے؟ یعنی جس قدر ایک شخص 15 شعبان کے روزے کے لیے متلاشی، اور ایک نہیں کئی لوگ سوال کر رہے تھے جی وہ روزہ کب رکھنا ہے؟ 27 رجب کے ایک دن پہلے مجھے یہاں نوجوان ملا، جی وہ روزہ کل بنتا ہے نا، جی وہ کل روزہ رکھنا ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے ذہن کے اوپر چیزیں سوار ہیں، اگر کاش کہ ہم نے یہ جانا ہوتا کہ اللہ رسول کی سنت کیا ہے، نبی کریم کا اسوہ کیا ہے، پیارے حبیب نے یہ دن کیسے گزارے ہیں، روزوں کے حوالے سے نبی کریم کا طریقہ کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن پہ ہوتا اور میرا مطمع نظر ہوتا اور میری اولین ترجیح ہوتا اور میری پرائرٹی پہ ہوتا اور میں اگر یہ تلاش کرتا تو شاید میری حالت اور یہ کیفیت یہ نہ ہوتی۔ تو آج کی مجلس میں ہم اپنے روٹین کے درس سے ہٹ کے، روٹین کا درس چونکہ ہمارا طہارت کا موضوع چل رہا تھا، وہ شاید رمضان کے بعد ہی بیان کریں گے، لیکن آگے چونکہ 2 جمعے باقی ہیں، اگلے 2 جمعوں کے اندر بھی ہم رمضان کے فضائل، قرآن کے فضائل کا موضوع رکھیں گے، تاکہ رمضان کے دنوں میں ہمارے دروس کا سلسلہ بند ہوتا ہے، آپ حضرات رمضان کی برکات صحیح طرح سمیٹ سکیں، جب آپ کے ذہن میں رمضان کے حوالے سے کچھ معلومات اور رمضان کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی خیرات سمیٹنا، نبی کریم کا طریقہ کیا تھا، نبی کریم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر رمضان کی برکات کو سمیٹنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم شعبان کے حوالے سے، شعبان یہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے، اس مہینے میں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، دین کیا ہے اور نادینی کیا ہے، شریعت کیا ہے اور غیر شریعت کیا ہے، یہ تلاش کرنا تو میری ذمہ داری بنتی ہے نا۔ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے پنجابی کہتے ہیں جہد نال گلی لگی وہ ٹر چلی، یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا، جس سے بات ہوئی اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ایک مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو جی بھر
میں سر آنکھوں پہ میں آپ کی بات کا بھی ادب کرتا ہوں اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس سے زیادہ ادب کرتا ہوں، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کے اس طرز اور طریقے اور عمل کا ثبوت میرے آپ کی حبیب کی شریعت میں نہیں ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار۔ یہ کب بندہ کہے گا؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ کوئی عمل بھی سنت کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اگر کسی شخصیت کو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر کسی شخصیت کو میرے آپ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے تو میرے آپ کی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ببرکات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت زندگی، بہترین نمونہ، عبادت کا، عمل کا، خوشی کا، غمی کا، شادی کا، بیاہ کا، ذکر کا، تسبیح کا، تلاوت کا، زندگی کا کوئی شعبہ بھی اگر آپ لے لیں، اگر اس میں سب سے بہترین اگر نمونہ جس کو رب نے آسمان کی وحی کی گارنٹی کے ساتھ نمونہ قرار دیا ہے تو میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہر خطبہ جمعہ میں یہ بات سنتے رہتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سب سے بہتر بات کتاب اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اگر قیامت تک کے لیے میرے مالک اور میرے رب نے آپ کے میرے مالک اور میرے رب نے ہماری اور آپ کی نجات کے لیے چھوڑا، جس پر چل کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جس پر چل کے جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جس پر چل کے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، جس پر رواں دواں ہونے سے اللہ کی محبت سے مل سکتے ہیں، جس کے راہی بننے سے رب کا پیار حاصل کر سکتے ہیں، جس کے اوپر چل کے جنت میں رب کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ صرف ایک راستہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی گزارتے ہوئے سنی سنائی پہ گزارا نہ کریں، بات کو چیک کریں، اس کو پرکھیں۔ اللہ کے رسول کی سنت میں اس عمل کی دلیل ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے آنکھوں کا سرمہ ہے اور میرے سر کا تاج، لیکن نبی کریم کی سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین تو دور کی بات ہے، وہ الٹا قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنے گا اگر میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں ایڈ کرتا ہوں، دین میں شامل کرتا ہوں، دین کے اندر اضافہ کرتا ہوں، دین کے اندر شامل کرتا ہوں، وہ قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنے گا۔ شعبان اسلامی سنہ ہجری کے حوالے سے یہ 8واں مہینہ کہلاتا ہے، اور شعبان کا معنی بکھرنا اور پھیلنا، شیب وادی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح بھی ہے کہتے ہیں وَسُمِّيَ الشَّعْبَانُ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي الْمِيَاهِ وَفِي الْغَارَاتِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَجَبَ الْحَرَامِ۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے تھے کہ لوگ شعبان کے مہینوں میں پانی کی طلب کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے یا غارت گری کے لیے لوگ رجب کے مہینے میں، چونکہ رجب حرمت کا مہینہ تھا، لوگ اپنی حرمت کے مہینوں میں اپنی جنگیں روک دیا کرتے تھے، اپنی لڑائیاں بند کر دیا کرتے، دشمنوں کے رستے جو ہے نا وہ صاف کر دیا کرتے تھے، اور لوگ اپنے گھروں میں معصور رہتے تھے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو وہ حرمت والے مہینے میں اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، چونکہ گھر میں رہتے، معصور رہتے تھے۔ لیکن رجب کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر آگے رمضان کا مہینہ، وہی بھی ایک عظمت والا مہینہ تھا، تو کہتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ لوگ یا تو پانی کی طلب کے لیے نکلتے تھے یا حملہ کرنے کے لیے، جنگ و جدال کے لیے منتشر ہوتے تھے اس مہینے میں، تو اس لیے اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اصل تو اس مہینے کا جو مقصد تھا یہ بڑا عظیم مقصد کی تیاری کے لیے تھا۔ ماہ شعبان یہ تو رمضان کے لیے رمضان کی تمہید کے لیے تھا، رمضان کے بہتر طریقے سے رمضان کو پانے کے لیے تھا، رمضان کی آمد سے پہلے اس کی وصولی کے لیے عملی مشق کرنے کا تھا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ،
معاملہ اس کے برعکس نکلا کہ امت نے بجائے شعبان میں نبی کریم کا طریقہ اختیار کرتے اور اللہ کے رسول کا اسوہ اختیار کرتے، لوگوں نے اس کو بھی بدعت اور خرافات کے ساتھ بھر دیا اور ایسی چیزیں اس میں شامل کر دی جو دین میں شامل نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات شعبان کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ تعداد میں رکھتے تھے تو کون سا مہینہ؟ شعبان کا۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں، دوبارہ بھول نہ جانا۔ لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، یہ بھی روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول اگر رمضان کے بعد بقیہ مہینوں 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ تعداد میں یا پورے مہینے کے روزے اگر رکھتے تھے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ کوئی ہے اس سنت پہ عمل کرنے والا؟ کوئی ہے کہہ سکتے ہاتھ کھڑا کر کے آج رمضان کی 11 تاریخ ہو گئی ہے یا 12 ہونے والی ہے کل، یا کل 13 ہونے والی ہے یا آج 12 ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورے 12 دن روزہ رکھا ہے؟ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے نا۔ ایک یہ سوال بھی یہاں جان لیجئے کہ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے؟ جی عبد الرحمن بھائی، محرم الحرام کا مہینہ، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ صحیح مسلم حدیث افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے یا روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ افضل روزے، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد کسی مہینے میں رکھنا سب سے افضل ہے روزوں کا عمل، تو وہ کس مہینے میں؟ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم رمضان کے بعد کثرت سے روزے رکھا کرتے، ایک ہے آپ کا روزے رکھنا اور ایک ہے سب سے افضل مہینہ ہونا، تو افضل مہینہ ہونے کے اعتبار سے محرم کا مہینہ ہے نفلی روزوں کے لیے، اور نبی کریم اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد رکھا کرتے تھے، عمل آپ نے پیش کیا، تو وہ کون سا مہینہ؟ وہ شعبان کا مہینہ، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ ہاں اس کے اوپر اہل علم نے کہا ہے کہ شاید اس وقت محرم الحرام کی وہ فضیلت اللہ کے رسول کے علم میں نہ آئی ہو، ورنہ اللہ کے رسول اس کے مہینے کے روزے بھی کثرت سے رکھتے۔ آپ نے قولی طور پہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن عملی طور پہ جو آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا روزے رکھنے کا، جو امی عائشہ نقل کرتی ہے، وہ کس مہینے میں؟ وہ شعبان کے مہینے میں۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، سألت عائشہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیسا رکھا کرتے تھے نبی کریم کے روزوں کے حوالے سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول کان یصوم حتی نقول قد صام و یفطر حتی نقول قد افطر، اللہ کے رسول مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ ہم یہ خیال کرتے کہ اب آپ پورا مہینہ روزے ہی رکھیں، اور کبھی کبھار آپ چھوڑ دیتے تھے روزہ، یفطر حتی نقول قد افطر، اور کبھی اتنے روزے چھوڑ دیتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ اب پورا مہینہ روزہ نہیں رکھیں گے، ایسے چھوڑ کے گزاریں گے۔ وَلَمْ أَرَاهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ایک روایت کے الفاظ میں کان یصوم شعبان كلہ، یا تو پورا شعبان رکھتے تھے، یا ایک روایت میں کان یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کے اکثر دن روزے سے ہوتے تھے اور چند دن آپ بیچ میں روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ نفلی روزہ ہے،
नफली रोजे की बड़ी फजीलत है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रस्ते में रोजा रखता है, अल्लाह 70 साल की मुसाफत पे उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देते हैं। बाद अल्लाह वजह वन्नार 70 खरीफा। रब्बे जुल जलाल अल्लाह के रस्ते में, इसका एक माना मुहद्दिसीन ने कहा है जिहाद के मैदान में रोजा रखे, और इसका एक माना है कि सिर्फ नफली रोजा रखेगा जब अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह 70 साल की मुसाफत पे उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देते हैं। इसकी वजह क्या थी? हजरत उसामा बिन ज़ैद इस हदीस को रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको देखता हूँ कि आप शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते हैं, तो उसकी क्या वजह है? फरमाया ज़ाका शहरुन यग़फ़लुन नास, सुनन नसाई की रिवायत है, ये वो महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार होते हैं। पीछे भी हुर्मत वाला महीना है और आगे भी फजीलत वाला महीना है। रजब की हुर्मत का लोग एहतराम करते हैं और रमज़ान की फजीलत का लोग एहतमाम करते हैं, और ये बीच में शाबान का महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि गफलत के इन अय्याम में अल्लाह ताला के सामने इबादत पेश करूँ, और फरमाया ज़ाका शहर तुरफ़अ फ़ीहि अमालु इला रब्बिल आलमीन, ये वो महीना है जिसमें नेकी अल्लाह के यहाँ पेश की जाती है, जिसमें नेकी अल्लाह ताला के यहाँ पेश की जाती है, अमाल की अल्लाह ताला की तरफ चढ़ना। तुरफ़अ फ़ीहि अमालु इला रब्बिल आलमीन, तुरफ़अ फ़ीहि अमालु इला रब्बिल आलमीन, अमाल उठाए जाते हैं। तुरफ़ा का माना क्या है? उठाए जाते हैं। तुरफा का माना क्या है? उठाए जाए। और उठना किसे कहते हैं? नीचे से अमाल उठाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? अमाल तुरफ़अ फ़ीहि अमालु इला रब्बिल आलमीन, इस महीने में अमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। तो रब्बुल आलमीन कहाँ? बात समझ आ गई है ना? अकीदे का एक मसला भी समझ ले, रब बुलंद है और सबसे बुलंद है और अर्श अल्लाह से ऊपर है। अल्लाह का सबसे बुलंद होना भी अमाल का ऊपर उठना बताता है, कि रब्बुल आलमीन की तरफ उठना बताता है कि अल्लाह कहाँ है। ये कहना कि अल्लाह दिल में है, अल्लाह शारक में है, अल्लाह हर जगह पे है, अल्लाह लामका है, बातिल अकीदा है सारा का सारा। सही अकीदा ये है कि अल्लाह अर्श अल्लाह से ऊपर है और अर्श से बुलंद है, और ये कुरान की 7 आयतों में अल्लाह ने जिक्र किया है। अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, और कुरान ऊपर से नाजिल हुआ है, और नाजिल वो चीज होती है जो ऊपर से नीचे, और कुरान कलाम किसका है? तो अल्लाह ऊपर है तो नीचे उतरा है ना। नबी करीम मेराज पे गए, कहाँ गए? किसके पास? अल्लाह कहाँ है? हर जगह पे है जी, हर जगह पे है। नबी करीम मेराज पे गए, अल्लाह के रसूल मेराज पे गए, बोलो अल्लाह के रसूल मेराज पे गए कि नहीं गए? कहाँ गए? अर्श अल्लाह पे, अल्लाह के पास गए। तो मेराज कहते हैं ऊपर से नीचे जाने को। रसूल करीम ऊपर गए, 7 आसमान तय करके गए, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए। तो अल्लाह कहाँ है? हर जगह पे। अगर हर जगह पे है तो ऊपर जाने का मतलब क्या? अगर हर जगह पे है तो कुरान ऊपर से उतरने का मतलब क्या हुआ? अगर हर जगह पे है तो अमाल ऊपर चढ़ने का मतलब क्या हुआ? अगर हर जगह पे है तो ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया कि नहीं उठाया गया जी? ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया गया। अगर अल्लाह हर जगह पे है तो ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाने का मतलब क्या हुआ? यह बातिल अकीदा है कि अल्लाह हर जगह पे है। अल्लाह अगर हर जगह पे है तो क्या गंदगी के ढेर के अंदर भी अल्लाह है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शराब खाने के अंदर भी अल्लाह है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हर जगह में है या अल्लाह हर चीज में है? बातिल अकीदा है। हुलूलियत का अकीदा इसे कहते हैं, हुलूल, कि अल्लाह हर चीज के अंदर हायल होता है। हर चीज में तू, हवा में तू, और फिजा में तू, और दरिया में तू, और पहाड़ में तू, और पानी में तू, और सूरज में तू, और चांद में तू, और सितारों में तू। यह बातिल अकीदा है। अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श मुअल्ला से बुलंद है, अर्श मुअल्ला से ऊपर। अमाल ऊपर उठाए जाते हैं रब्बुल आलमीन की तरफ,
وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی جب شعبان کے مہینے میں اٹھے تو میں روزے کی حالت میں۔ اعمال کے اٹھنے کے مختلف شعور ہیں، ایک ہے ہفتہ وار اعمال کا اٹھنا، اور وہ کب اٹھتے ہیں؟ ایک ہے ڈیلی اٹھنا، ایک ہے ڈیلی اٹھنا، ڈیلی بھی اٹھتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت ملائکہ حاضری لگا کے رب کے پاس جاتے ہیں، ڈیلی کی حاضری بھی ہے، ہفتے میں 3 دن کے بعد کی حاضری بھی ہے، کس دن؟ پیر اور جمعرات کے دن، سوال اور جمعرات کے دن، سال کے بعد بھی عمل اٹھتے ہیں، تو وہ کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں اعمال کا جو سالانہ شیڈول ہے اور سالانہ اس کا رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ شعبان کے مہینے میں ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ یہ وجہ ہے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی۔ میری آپ کے نبی کا یہ بھی عمل ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، ما رأیت النبی، مسلمہ کہتی ہے غالباً، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین، میں نے اللہ کے رسول کو مسلسل 2 مہینے یا اکٹھے 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان کے اور سوائے شعبان کے اور سوائے رمضان کے۔ صرف 15 شعبان کو روزے کے لیے اٹھنے والے بھائی، نبی کریم کی سنت تو پورا شعبان روزے رکھنا ہے، پورا شعبان نبی کریم کی سنت ہے، کہاں سویا ہوا باقی 14 دن اور باقی 29 دن۔ اگر آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے اور جنت پہ جانا ہے تو رسول کریم کا اسوہ تو شعبان کے اکثر روزے رکھنا ہے، اور شعبان میں بھی کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو ہم اس کو زور زبردستی سے رکھوا، جب شریعت نے اس کے اوپر زور نہیں کیا اور اس کو پابند اور واجب نہیں کیا تو ہم کون ہوتے واجب کرنے والے؟ تو اگر آپ اس سے کم درجے کی سنت میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو شعبان میں سوال اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کر لیجیے۔ اگر پورا شعبان نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی سروس ہے، آپ کا مشقت والا کام ہے، آپ دھوپ میں کام کرتے ہیں، یا تو سائے میں بیٹھنے والے بھی رکھنے کو تیار، اور ہمارے گھر کی بچیاں تو ڈیوٹی نہیں کرتی نا، وہ تو گھر میں رہتی ہیں نا، کم از کم مجھے اگر اس سنت کا علم ہو تو گھر کے افراد کو تو روزہ رکھوا سکتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ خود، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلے دن آپ نے روزہ رکھیں اور ڈیوٹی بھی کریں، دھوپ میں کھڑے ہو۔ آج کل تو سردیوں کے دن میں ویسے بھی بندہ 2 ٹائم کھانا کھاتا ہے، تو سنت کا اگر شوق ہے تو پورا شعبان آپ کے پاس۔ چلو شعبان نہیں رکھ سکتے، تھوڑا سا نیچے آ جائیں، میرے آپ کے حبیب کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کوئی اہتمام کرتا ہے تو جی بسم اللہ بھائی، اگر کوئی 15 شعبان تک اس سے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہر جمعرات اس کے پاس 8 دن کے بعد آتی ہے، ہر سوموار اس کے پاس آتا ہے، تو اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، رب عز وجل کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب یہ ہفتہ کے 2 دن اللہ کے ہاں عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آج بھی اگر مسجد نبوی میں جائیں سوموار اور جمعرات کو، سفرے بچھے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کبھی گئے جمعرات کو جا کے دیکھیے کبھی، اور مکہ میں بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی آج بھی اس سنت کے اوپر عمل ہے، اور وہاں کے لوگ افطاری بھی کرواتے ہیں اس سنت کے اوپر عمل کر۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، پورا شعبان نہیں تو سوموار اور جمعرات کو ہی رکھ لیجئے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی مشقت ہے نہیں رکھ سکتے۔ میرے آپ کے نبی کی تیسری سنت روزوں کے حوالے سے کہ آپ ہر مہینے ایام 20 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی، آپ نے فرمایا اگر کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، 12 مہینوں کے بعد رب ذوالجلال اس کو 360 ایک پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔
کون سے 3 روزے؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اس کو ایام بیز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام بیز۔ ایام بیز کیا؟ چاند جب پورا مکمل دائرہ اس کا بھر جاتا ہے روشنی کے ساتھ، چاند جب مکمل ہوتا ہے، اس کو بدر کہتے ہیں نا۔ پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ اور 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو یا دوسری رات کے چاند کو، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ بدر تمام جب وہ پورا چمک رہا تو 13 اور 14 اور 15 کی رات کو جب چاند پورا چمک رہا ہوتا ہے، میرے آپ کے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو کیا رکھتے تھے؟ ہمیں 15 شعبان تک ویٹ کرنے کی ضرورت؟ آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہی چاہتے ہیں روزہ رکھنے کی، آپ کی تڑپ ہے روزے کی عبادت کرنے کی، آپ متلاشی ہیں نبی کریم اجر پانے کے، اور آپ درد رکھتے ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں عمل کو، روزے کی عبادت کو، تو ہر چاند کی 13 اور 14 اور 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے۔ رکھیے روزہ بھائی، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے آپ کے نبی اسلام ہر مہینے کی، اور اگر کوئی شخص باقی مہینوں میں بھی روزے کا اہتمام کرتا ہو اور شعبان کے اندر بھی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات۔ 13، 14 اور 15، اگر کوئی شعبان کی بھی ان 3 تاریخوں کو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ ایام بیز، اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ چاند پورا جوبن پہ ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ نبی کریم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ شعبان کو بھی رکھے، محرم کو بھی رکھے، سفر کو بھی رکھے، ربیع الاول کو بھی رکھے، ربیع الثانی کو بھی رکھے، پورے 11 مہینے جو آپ کے رمضان کے علاوہ بنتے ہیں سب میں آپ رکھے 13، 14، 15 کو، سنت ہے بھائی، کوئی حرج کی بات۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان کے 15 دن باقی ہو، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، اگر شعبان کے 15 دن باقی ہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض اہل علم نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ چلو اس قول کے مطابق جو اس کو صحیح کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان کے آخری 15 دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے کمزور ہونے کا ڈر ہے یا اس کے بیمار ہونے کا ڈر ہے یا روزے کی وجہ سے اگلے رمضان کے روزے چھوٹنے کا ڈر ہے، تو پھر ایسے شخص کو 15 کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت، ایک معنی تو یہ کیا، جس کو پتہ ہے پہلے سے شروع کر دیا تو کمزور ہو جاؤں گا یا کوئی معاملہ بن سکتا ہے تو اس سے پھر آخری شعبان کے 15 کے بعد روزہ رکھنا نہیں، ایک معنی یہ کیا۔ لیکن اگر ایک شخص کی عادت ہے ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی اور ہر سوموار کو، تو وہ اپنی عادت کے مطابق سوموار اور جمعرات کے روزہ 15 کے بعد بھی 29 اور 30 تک، اگر 29 کو بھی، اگر 30 شعبان کو بھی سوموار کا دن ہے اور 29 شعبان کو بھی جمعرات کا دن ہے، اور اگر وہ 15 کے بعد اپنی روٹین کے مطابق روزے رکھ رہا ہے تو اسے کوئی ممانعت نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جس کی قضا چھوٹ گئی ہے، جس کی قضا کے روزے پچھلے رمضان کے، اور اسے بعد میں یاد آیا کہ میرے تو روزے رہتے تھے 4 یا 5، اگر وہ 15 کے بعد بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں نے قضا روزے رکھنے ہیں تو اسے بھی 15 کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے اور وہ اس کثرت کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی 15 کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت، ہاں صرف وہ شخص ہے جس کے شعبان کے نفلی روزوں کی وجہ سے رمضان متاثر ہونے کا ڈر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس سے پھر شعبان کے آخری ایام میں روزے رکھنے نہیں چاہیے تاکہ اس کا رمضان متاثر نہ ہو۔ تیسرا نقطہ میرے عزیزوں جو اس شعبان کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین جو سارا سال مشغول رہتی ہیں، جن کے روزے یقیناً 7 روزے عورتوں کے چھوٹتے ہیں، 5، 6 یا 7 روزے، تو ایسی خواتین کو خاص طور پہ ایام میں، شعبان کے ایام میں اپنی قضائی ضرور دے دینی چاہیے، چونکہ جب رمضان آ جائے گا پھر وہ گنہگار ہو جائیں گی اور پھر جان بوجھ کے اس کو لیٹ کرنا درست نہیں ہوگا۔
خصوصاً جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور جنہوں نے عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے تھے، انہیں چاہیے کہ وہ شعبان شروع ہونے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں اپنے روزوں کو رکھ لے۔ امی عائشہ فرماتی کانا یکون علی الصوم من رمضان، میری ماں فرماتی ہیں کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوا کرتی تھی، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو باقی پورے مہینے رمضان کے بعد میں نبی کریم کی خدمت کی وجہ سے مشغول رہتی تھی اور میں نہیں رکھ پاتی تھی، اور شعبان میں نبی کریم بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قضا پوری کر لیتی تھی۔ میں نہیں شعبان کی، رمضان کی قضا دے سکتی تھی سوائے شعبان کے، تو میں شعبان میں اپنی اس قضا کو دے لیتی تھی۔ چوتھا نقطہ میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا، 15 شعبان کے اکیلے روزے کے حوالے سے شریعت میں کوئی دلیل موجود، ساری کی ساری موضوع من گڑت قسم کی روایتیں ہیں۔ صرف اکیلے 15 شعبان کو روزہ رکھنا، ایک شخص اگر 13 کو بھی رکھ رہا ہے، 14 کو بھی رکھ رہا ہے اور 15 کو بھی رکھ رہا ہے، ایام 20 سمجھ کے اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ ایک شخص اگر ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور 15 کو جمعرات آ گیا یا سوموار آ گیا تو اسے بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات، کیونکہ اس کی روٹین ہے سوموار کو روزہ رکھنا۔ لیکن ایک شخص نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، نفلی روزہ پورے 11 مہینے نہیں رکھا، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ 15 شعبان کی وجہ سے رکھ رہا ہے، تو یہ بدعت شمار ہوگا اور اس کا یہ عمل درست، یہ بدعت ہوگا، چونکہ صرف 15 شعبان کے روزے کی فضیلت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، وہ دین کے اندر بدعت ہوگا، اور دین کے اندر بدعت یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ اس قسم کی جتنی روایتیں گڑی ہوئی، بناوٹی، جھوٹی روایتیں ہیں جو نبی کریم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور اگر کوئی شخص بیان بھی کرتا ہے تو وہ بھی یہ جرم کرتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، یا من قال علی لم اقل، جو بات میں نے نہیں کی، من قال علی ما لم یقل، جو شخص مجھ پر ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بناتا ہے۔ تو بیان کرنے سے پہلے بھی، کسی کو ترغیب دلانے سے پہلے بھی، اور کسی کو کہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ تو صرف 15 شعبان کے حوالے سے، روزے رکھنے کے حوالے سے نبی کریم کی سنت اور شریعت سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ پانچواں نقطہ شعبان کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک جھوٹی اور من گڑت روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، علامہ البانی جو محدث ہیں اس دور کے، فرماتے ہیں ضعیف جدا او موضوع، یہ انتہائی ضعیف یا من گڑت روایت ہے، کسی نے خود بنا کے شریعت میں ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنے کے حوالے سے کوئی تعلیمات موجود، نماز الفیہ کے نام سے 1000 رکعت نماز کوئی پڑھے یا 100 رکعت نماز پڑھے، اور کچھ لوگ 14 اور کچھ لوگ 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس قسم کی مخصوص عبادتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے بالکل منقول نہیں ہے۔ اس رات میں اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا، اجتماعی قرآن خوانی اور اجتماعی عمل کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ایک شخص اگر روٹین کی تہجد پڑھتا ہے، ہر روز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تہجد پڑھنا مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول کے اوپر واجب تھی، امت کے لیے مستحب عمل ہے۔ اگر وہ 15 شعبان کی رات کو بھی اپنی اس رات کے معمول کے پیش نظر، کہ صبح فجر سے پہلے، وہ اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھنے کا عادی ہے اور وتر کی نماز کو وہ فجر سے پہلے پڑھتا ہے، اور 15 شعبان کی رات کو بھی اگر وہ اپنی وہ روٹین کی عبادت کر رہا ہے تو بالکل جائز اور بالکل سنت ہے۔ لیکن ایک شخص نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہو 14 شعبان کو، اور رات کو مصلی اٹھا کے، اور دن کی چاروں نمازیں چھوڑی ہو، اور رات کو مصلی اٹھا کے مسجد میں آ جائے جائے 15 شعبان کی رات ہے، ہم پوری رات ذکر کر کے گزاریں گے، ٹھیک ہے جی؟ غلط ہے۔
ایسی چیز کو مقرر کر رہا ہے عبادت کے لیے جس کو اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا. اگر آپ روٹین کی عبادت کرتے ہیں، رات کرتے ہیں، تو جی بسم اللہ آپ کریے، لیکن آپ 15 شعبان کی رات کو اپنی طرف سے ایک اہمیت دیں، ایک فضیلت دیں، اور اس کی فضیلت مقرر کر کے اور یہ اعتقاد رکھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی چیز کو آپ مقرر کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا. اور وہ آیت یاد رکھیے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. چھٹا نقطہ میرے عزیزو، 15 شعبان کی رات کو، 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ یہ شب برات کی رات نہیں، شب برات کی رات نہیں ہے. شب برات کہہ لیں یا لیلۃ القدر کہہ لیں یا شب قدر کہہ لیں، تو شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. شعبان میں وہ رات جو فیصلوں کی رات ہے، جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں سال بھر کے، جس رات جبریل اور فرشتے اترتے ہیں، جس رات کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یہ جو رات ہے، یہ رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، کوئی بھی 5 میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. یہ قرآن مجید اس رات اترا ہے، اور رمضان میں قرآن اترا ہوا ہے. بیت العرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ، جس کو بیت العزت کہتے ہیں، قرآن کا وہاں اترنا اور وہاں سے پھر نبی کریم کے اوپر اترا ہے، تو وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. فیصلوں کی رات، تنزل الملائکۃ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. اپنے رب کی اجازت سے ملائکہ جو ہر حکم لے کے آتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. فیصلوں کی رات لیلۃ القدر کی رات. اور وہ کس مہینے میں ہے؟ قرآن رمضان میں اترا یا شعبان میں اترا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، وہ تو رمضان کا مہینہ، اور وہ رات رمضان کے اندر، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. تو 15 شعبان کی رات کو فیصلوں کی رات کہنا ہی درست. کچھ لوگ اس رات کو کہتے ہیں کہ سورۃ حامیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اس کی تفسیر کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، لیکن جمہور اہل علم، صحابہ اور تابعین میں سے بہت زیادہ ایسے اقوال موجود ہیں، اور اس میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے مراد یہی لیلۃ القدر کی رات. اس کو جس بندے نے 15 شعبان کی رات کہا ہے، وہ مرجو قول ہے، قابل قبول بات، وہ قابل قبول بات نہیں. راجح بات اور صحیح بات اور درست بات یہی ہے سورۃ دخان کی اس آیت کے حوالے سے بھی، کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ یہ رات نہیں ہے جو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے نا وہ 15 شعبان کی رات ہے. یہ بھی لوگ اس قسم کی بات سمجھتے ہیں اس کو. اور اس رات کے حوالے سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے آدمی مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں. اس رات میں تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں. اس لیے لوگ اس رات کو جشن منعقد کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص 15 شعبان کو روزہ رکھے گا، یہ اس رات کی عبادت کرے گا، اس کے 60 سال پہلے اور 60 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود اللہ کے رسول کے یہ دین نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، جو تقسیم امور کی رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، اور وہی رات ہے جو لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے. 7واں نقطہ اس حوالے سے یہ بھی ہے، 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا اور قبروں میں جانا اور قبروں کی لیپا چوپی کرنا، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو سیدھا کرنا، چونا گچ کرنا، قبروں پر اگر بتیاں اور موم بتیاں لگانا، قبروں کے اوپر کمکمے لگانا، موم بتیاں روشن کرنا، قبرستان کو منور کرنا. تو یقیناً قبر کی جو روشنی ہے وہ موم بتیوں اور اگر بتیوں سے نہیں ہوگی، قبر کی روشنی کیسے ہوگی؟
میرے آپ کے حبیب کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاثۃ، مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں اور 1 چیز باقی رہ جاتی ہے، اس کے آل و عیال، اس کا مال و دولت واپس پلٹ آتا ہے اور اس کا عمل اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے۔ قبر میں جو روشنی ہے میری نیکیوں، میرے ذکر، میری عبادت جو سنت کے مطابق ہم نے کیا ہوا ہے، وہ میرے فرائض کی پابندی، واجبات کا ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ٹائم پہ پڑھنا، فرض نماز کا ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، بچوں اور بیوی کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق جس کے لیے ادا کرے گا قبر کے اندھیرے گڑھے میں روشنی ہونے والی ہے۔ تو یہ ظاہری موم بتی ہے، یہ زمزم کے پانی کے ساتھ کفن دھونے سے نجات نہیں ہوگی، احرام کی چادریں لپیٹنے سے نجات نہیں ہوگی، مکہ سے 4 کل والی چادر لے کے جانے سے نجات نہیں ہوگی، سبز چادروں سے نہیں نجات ہونی ہے تو عمل کے ساتھ ہونی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، بات عمل سے بننی ہے۔ یہ ساری چیزیں اوپر سے لیپ کرنے سے یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق اپنی پرانی چادروں میں کفن لے کے گئے تھے، نئے کفن بھی استعمال کر کے نہیں گئے تھے، لہذا اس رات کو قبرستان جانا، مردوں عورتوں کا جانا اور وہاں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کرنا، پوری رات وہاں گزار دینا اور قبر کے اوپر جا کے دال پھینکنا اور سبز پانی چھڑکانا اور پتے پھینکنا اور سبحان اللہ جا کے کوئی ٹانگری وغیرہ یا کوئی بدانہ وغیرہ قبر کے اوپر پھینکنا، اور یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ شریعت اور نبی کریم کا طریقہ نہیں ہے۔ مرد و زن کا اختلاط اور عورتوں کا وہاں بن سور کے جانا اور قبرستان میں جا کے رونا اور دھونا، اور عورتوں کا خاص طور پہ جب وہ جائیں اور بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ اہل علم میں سے ایک جماعت تو بالکل ہی عورتوں کے قبرستان جانے کی اجازت نہیں دیتی، اور کچھ اہل علم اجازت دیتے بھی ہیں تو چند شرطوں کے ساتھ، محرم کے ساتھ جائے اور بے پردہ ہو کے نہ جائے، صبر کا مظاہرہ کرے اور جو ہے نا واہ ویلا نہ کرے اور رونا دھونا نہ کرے اور کثرت سے نہ جائے۔ 6 مہینے بعد ایک مرتبہ چلی جائے اپنی ماں کی قبر پہ یا اپنے بیٹے یا باپ کی قبر کے اوپر تو صرف دعا کے لیے جائے، لیکن وہاں جمگھٹا اور پورا ٹبر جا کے قبرستان کو پورا ایک میلہ کا بنا دینا، یہ اللہ کے رسول کی شریعت اور نبی کریم کا دین۔ کوئی دن مقرر، اگر آپ باپ کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں تو 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب اس رات کو آپ مقرر کریں گے تو پھر یہ بدعت شمار ہوگا، دین میں اضافہ کریں گے جس کا پابند ہے آپ کے نبی محمد کریم نے نہیں کیا، اپنی طرف سے اس کو تعین کریں گے جس کی رسول کریم نے کوئی تیاری اور 15 شعبان کی رات کو اپنے کوئی تعلیمات نہیں دی۔ اسی رات کا 8واں نقطہ یہ بھی ہے 15 شعبان کے حوالے سے، پتہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ آسنت، پتہ تو آپ کو بھی ہے لیکن مجھ سے چھپاتے ہیں۔ شرلیے، پٹاخے، آتش بازی نہیں ہوتی؟ 15 شعبان کی رات کو آسمان سارا سرخ ہوا ہوتا ہے، گلی گلی میں جناب شرلیے اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کچھ، کتنا وہ مال تیار ہوتا ہے اور کتنا بکتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو مدینہ میں 23 سال گزارے تھے، کیا ایک رات بھی اللہ کے رسول نے کوئی ایسی تعلیمات چھوڑی ہے؟ جی نہیں، شیطانی عمل ہے، آگ کی پوجا یہ ذکر کیا ہے بعض اہل علم نے، یہ اصل میں برام کا خاندان جب حکومت میں تھا، برام کا خاندان تو ان لوگوں نے، وہ اصل میں مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، اور اسلام کا لبودہ اور جب حکومت سنبھالی تو یہ مسجدوں کے اندر آگ لے کے آنے کا جو تصور تھا نا، یہ ان لوگوں کی طرف سے آیا تھا۔ وہ آئے تھے خوشبو کی نیت کے ساتھ مسجدوں کو بخور لانے کے لیے، لیکن ان کے پیچھے ایک سازش یہ بھی تھی کہ کسی طرح یہ لوگوں کو آگ کے سامنے جھکایا جائے، آگ کی پوجا اور آگ کی تعظیم اور آگ سے کھیلنا اور آگ کو آگ کے ساتھ آگ کے ذریعے تقرب حاصل کرنا اور آگ جلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری بربادی یہ اس خاندان کا نتیجہ ہے جو اللہ اکبر کبیرہ، جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور آج مسلمانوں کے ہاں
یہ اب دین کا حصہ بن چکا ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. لہذا یہ بھی فضول خرچی ہے اور اسلام میں اضافہ ہے 15 شعبان کی رات کو, اور اس سے بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا, اور اسلام مجھ کو فضول خرچی سے منع کرتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی. مجھ سے حساب لیا جائے گا اس پیسے کا جو میں آگ کی نظر کرتا ہوں. اگر آپ 500 کے نوٹوں کی دستی کو آگ لگا دیں, لوگ آپ کو عقل مند کہیں گے, بیوقوف کہیں گے, اور اسی سے خرید کے آپ پٹاخے چلا دیں تو کون سی عقل مندی ہے, کون سا دین ہے, کون سی شریعت. نبی کریم نے تو رات کو دیا بھی, جلتا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے تو آگ کو بھی بجھانے کا حکم دیا ہے کہ رات کو کچھ چنگاری پھوٹے, یہ چوہا کہیں آپ کے وہ دیے کا جو بتی لے کے کہیں چھت کے اوپر نہ چلا جائے اور پورے گھر کو آگ نہ لگ جائے. اور اس طرح آگ سے کھیلنا اور آگ کی شرلیاں پٹاخے اور پورے لوگوں کے کھیت جل کے گندوں کے پورے نقصان ہو گئے لوگوں کے, صرف اس رات کی لوگوں کی اس بدماشی کی وجہ سے. ہم اس کو سوال سمجھ کے کرتے ہیں, گھر جل گئے لوگوں. لہذا میرے عزیزوں, یہ آتش بازی کی جو عبادت ہے یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے. یہ لوگوں نے, مجوسیوں نے مسلمانوں میں داخل کیے اور اب مسلمان اس کو چھوڑنے کو تیار. اب مسلمان اس کو چھوڑیں. نو نقطہ میرے عزیزوں, اس رات کو بڑے مخصوص پکوان پکتے ہیں جی, بریانی بھی, زردہ بھی, حلوہ بھی, مانڈا بھی, اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور مجھے پتہ ہے بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت شریعت کا پتہ نہیں تھا. ہمارے گھر میں بھی 15 شعبان کی رات کو سیوی ہے, کچھ چاول تو پتہ ہے ہماری والدہ نہیں پتہ تھا, علم نہیں تھا تب. تو مجھے یاد ہے کہ یہ پکتی تھی چیزیں, لیکن اسلامی شریعت میں جی یہ تو بعد میں جب علم پڑھا تو پتہ چلا یہ تو کوئی اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. 15 شعبان کی رات کو اچھا کھانا بنانا, گھر کی صفائی کرنا, گھر کو صاف رکھنا کہ روحیں واپس آتی ہیں, اور کوئی استقبال کرنا, اور وہ کچھ کھانے پینے کے لیے آتی ہیں. اور 15 شعبان کو چونکہ رات بھر رزق تقسیم کیا جاتا ہے, اور اگر آج ہم پکائیں گے نا بریانی اور زردہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ پکایا ہوا ہے, تو سارا سال بھی وہی لکھا جائے گا. یہ بدعقیدگی بھائی اللہ کے علم میں ہے. رب نے لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے جس نے کیا کھانا ہے اور کہاں کھانا ہے, وہ رزق لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی تبدیلی. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح دھوکہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید آج کے ہمارے کھانے پکانے سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھانا ہے. یہ بڑا گندا عقیدہ ہے اور اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فقراء میں تقسیم کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں اور اس کے سبب سے ان کی فاتحہ خوانی کروائی جاتی ہے کہ رات کو خاص طور پہ کہ مردوں کی طرف سے حلوہ پوڑی بنانا, روحیں دیواریں چاٹتی ہیں اگر گھر میں اچھا پکاؤ نہ ہو. کھانا پکانے کے لیے طریق متعین کرنا اور متعین طریق میں فقراء کو تقسیم کرنا اور اس پر فاتحہ پڑھنا, یہ اسلامی شریعت میں کوئی دن مقرر. اگر وہ شخص اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہے ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, تو وہ کبھی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا یہ اسلام نے مقرر نہیں کیا. اس کے اوپر فاتحہ پڑھنے کو مقرر کرنا یا چال کل پڑھنے کو مقرر کرنا یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات. اگر آپ مسجد کل جمعے کے دن نکلیں گے اور آپ کو فقیر کو دیکھتے ہیں اور جیب سے اگر 5 ریال دیتے ہیں اسے نکال کے یا 1 ریال, کبھی کسی نے 4 کل پڑھے جی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر آپ کے 1 ریال کا 5 ریال کا 10 ریال کا کلوں کے بغیر ثواب ملتا ہے تو آپ اپنے والدین کے نام پہ بھی خرچ کریں گے تو اس کے اوپر بھی کل پڑھنے کی ضرورت. تو یہ بھی جان لیں کہ جو مر چکا ہے وہ واپس اللہ کہتے ہیں سورۃ مومنون میں کلا انہا کلمۃ هو قائلها. لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو دنیا میں لوٹا دے, رب ارجعونی, اے میرے رب مجھے لوٹا دے دنیا میں. تو اللہ کہیں گے کلا, ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها, یہ ایک بات ہے کہنے کی حد تک. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, قیامت کے دن اٹھنے تک ایک پردہ موجود ہے, وہ روح واپس دنیا میں نہیں آتی. روح کے عالم کا تصور اللہ نے اس سے روکا ہے. اگر جنت میں ہے تو جنت کی بہترین پھل غذا چھوڑ کے اس کو دنیا میں یہ مکھیوں والا مال کھانے کی ضرورت نہیں. اور اگر جہنم میں ہے تو جہنم کے دروگے اس کو آنے ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ نقطہ بھی یاد رکھیے گا. 10ویں بات, 15 شعبان کی رات کو اللہ پہلے آسمان پہ اترتا ہے. ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرق او مشاہد. اللہ مطلع ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو
اور اللہ اپنی پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے جس کے دل کے اندر بغض اور کینہ ہے۔ اس روایت کو محدث العصر علامہ البانی نے حسن یا صحیح کہا ہے۔ بعض علم میں اس کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اس رات کو سونے سے پہلے مجھے یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے دامن پر شرک کا دھبا نہیں، اور مجھے یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کسی بہن بھائی کے بارے میں بغض نہیں۔ لیکن اس رات کو عبادت کرنے کی بھی کوئی دلیل موجود؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، بس اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، شرک نہ ہو اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزوں کا علاج کر کے سوئیں۔ اگر رات کو روٹین کی تہجد پڑھتے ہیں تو پڑھیں، لیکن اس رات کے لیے کہ اللہ معاف کرتا ہے تو میں تہجد پڑھوں گا تو معاف کر دے گا، اس کے لیے نبی کریم کی کوئی تعلیمات موجود؟ اللہ کے رسول نے اس رات کو قیام کی کوئی خاص فضیلت ذکر نہیں کی سوائے اس حدیث کے جو ہم نے ذکر کی، اور اس کو بھی بعض اہل علم ضعیف کہتے ہیں اور بعض اس کو جو ہے نا وہ حسن درجے کی روایت کہتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی۔ 11واں نقطہ ہے کہ 15 شوال کے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف قسم کی ہے، جس میں 60 سال کے روزے کا، پچھلے گناہ معاف ہونے کا، 12 یا 1400 مرتبہ یا 1000 رکعت نفل پڑھنے کا، یا اسی طرح جتنے بھی لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف روایتیں۔ بات نہیں کریں بھائی، ساری کی ساری ضعیف قسم کی روایت ہے، اور وہ عبادتیں جو مخصوص سی باتیں لوگوں نے بنائی ہیں وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو کرنے کا کام ہے، کرنا چاہتے ہیں روزے رکھیں، آپ پورا شبان روزے رکھیں، کوئی روکے گا جی؟ ہر سوار کو رکھیں گے کوئی منع کرے گا؟ ہر جمعرات کو رکھیں گے کوئی منع کرے گا؟ 13 اور 14 15 کو رکھیں، کل پرسوں اور چوتھ رکھیں تو کوئی اس کو بدعت نہیں کہے گا۔ لیکن جب صرف 15 کا رکھیں گے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس ایک روزے کی فضیلت ہے، تو اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود؟ تو اس لیے ہاں، اگر کوئی 13 کا نہیں رکھ سکا، اور نفلی روزے کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت دن کو بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی رات کو نیت کر کے سویا، سحری نہیں کھا سکا، تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، سحری رکھنا فرض اور واجب، سحری کرنا فرض اور واجب نہیں۔ اللہ کے رسول نفلی روزے کی نیت دن کو بھی کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی نیت رات کو کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو اگلے دن پتہ چلا کہ کل آج تو سوار تھا، اوہو مجھے پتہ نہیں چلا، آپ دن کو بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آج تو دن کو آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے صبح سے، اور آپ کو 11 بجے پتہ چلا کہ آج تو جمعرات تھا، میں نے روزہ رکھنا تھا، اوہو، تو آپ دن کو بھی نیت کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ نفلی روزے کے اندر یہ گنجائش، اور نفلی روزہ اگر رکھ لیا جائے تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا، تو اگر وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا رکھنا بھی سنت ہے، چھوڑنا بھی، رکھ کے چھوڑنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے چھوڑنے پہ یا اس کو پورا نہ کرنے پہ اس کے اوپر کوئی کفارہ اور کوئی سزا بھی وارد نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اور آخری بات، رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس تیاری کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نیکی کی عادت ڈالیں، قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کریں۔ آپ تقریباً 1 پارہ آدھا پارہ اپنی روٹین بنائیں، زبان کو رواں کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ رمضان کے خصوصی مسائل جو ہیں وہ سیکھیں اور اپنے نظام اوقات کو مرتب کریں، اور رمضان کے اندر نیکی کرنے کا پختہ ارادہ رکھیں۔ یہ چند گزارشات تھیں آج کے اس مجلس کے، اس مہینے کے حوالے سے اور آنے والی رات کے حوالے سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے کسی بھائی کے تو سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے محلے میں 2 مسجد ہیں، ایک بریلوی کی، ایک دیوبندی کی۔ اس کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ بغض نہیں ہے؟ مسجد ساری اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھروں میں دوسرے کو روکنا یا بغض رکھنا یہ ایک مسلمان کا شیوہ اور طریقہ کار ہے۔ اور کوئی سوال ہے نہیں میری گفتگو کے حوالے سے کہ 15 شعبان کے حوالے سے؟ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے شعبان کا تو پھر 12 13 14 15 13 14 15 کو رکھے، تینوں رکھے، پھر ایک رکھنے کی تو کوئی دلیل موجود؟ حکومت دور پہ پاکستان کے اندر لوگ قبرستان اکثریت میں نہیں جاتے،